اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹولز کا گروپ ہے وہ فری ہینڈ ٹول اور اس سے متعلقہ مزید ٹولز ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں تاکہ خالی ایریا ہمارے پاس آ جائے. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم فری ہینڈ ٹول کو دیکھیں گے. فری ہینڈ ٹول انفیکٹ ایک ایسے ہے کہ جیسے پین سے آپ یا پینسل سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اپنے اسکرین کے اوپر جیسے ہی ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے موو کروں گا تو ایک لائن ڈرا ہوتی جائے گی. اب دیکھیے کہ اس لائن کو میں ڈرا کرتے کرتے جب سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آؤں گا تو ایک ایرو, اب دیکھیے کہ سائن چینج ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں اگر اپنے ماؤس کو کے بٹن کو ریلیز کرتا ہوں تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اور یہ ایک شیپ کی شکل اختیار کر لے گا. اب دیکھیے کہ میں نے ڈرا کر کے ایک شیپ بنا دی. اب اس شیپ کے اندر میں کوئی بھی کلر فل کر سکتا ہوں یا اس کی آؤٹ لائن جو ہے اس کے سائز کو چینج کر سکتا ہوں. آؤٹ لائن کے کلر کو بھی میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی آؤٹ لائن کو کوئی اور امپریشن دینا چاہوں اگر بروکن لائن میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں. دیکھیے کہ ریڈ لائن میں نے کر دی جو کہ ڈاٹڈ لائن کی شکل میں آئے گی اور یلو کلر بھی میں نے یہاں ایک کلر بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر. اب دیکھیے کہ فری ہینڈ ٹول کے ذریعے سے بڑی آسانی سے میں نے ایک شیپ بنائی اور آؤٹ لائن اس کی چینج کر کے اس کی شیپ بھی چینج کر دی. اس کے بعد فری ہینڈ ٹول کو ایک دفعہ ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم نے نارمل طریقے سے ایک لائن ڈرا کی تھی, آخری پوائنٹ پہ آ کے ہم نے اس کو جوائن کیا تو وہ ایک شیپ بن گئی اور شیپ میں ہم کلر فل کر سکتے ہیں, اس کی آؤٹ لائن وغیرہ کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے اس کے اندر کافی ڈفرینٹ قسم کے سٹائلز آ جائیں گے. دیکھیے کلر بھی میں آؤٹ لائن کا یہاں سے چینج کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے ریڈ کیا تھا, اب ہم اس کو یلو کر دیتے ہیں. اوکے کیا, وہ لائن اس کے اوپر اپلائی ہوگی لیکن کیونکہ لائن بہت کم سائز کی ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی ہمیں کلیئر نظر آئے گی, تھوڑی سی زیادہ موٹی ہوگی, تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور سینٹر والے کلر کو بھی تھوڑا سا ہم لائٹ کلر میں اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. دیکھیے فری ہینڈ ٹول کے ذریعے سے میں نے شیپ بھی بنائی ہے اور اس کی آؤٹ لائن بھی چینج کی ہے, اس کے اندر کلر بھی میں نے چینج کیا. اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے اندر سارے ٹولز ہم نے کور نہیں کرنے. اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹول جو اس گروپ کے اندر ہے وہ بیزائر ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, یہ بھی لائن ڈرا کرتا ہے لیکن کس طریقے سے, آپ ایک پوائنٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے لائن بنانے کا اور دوسرے پوائنٹ پہ جب آپ اینڈ ہوتے ہیں تو یہ اس لائن پہ اس پوائنٹ تک لائن ڈرا کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو لائن کو ایڈجسٹ کرنے کی آپشن خود بخود ہی آٹومیٹکلی آن کر دیتا ہے. آپ ماؤس کے بٹن کو ریلیز کیے بغیر لائن کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اب جب میں اگلے پوائنٹ پہ جس جگہ بھی کلک کروں گا وہاں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک خود سے ایک لائن ڈرا ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے کلک کیا ایک لائن اور ڈرا ہو گئی اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی آپشن بھی میرے پاس, ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہینڈلز بھی میرے پاس آ گئے. اس کے بعد میں ایک اور پوائنٹ پہ جا کے جیسے ہی کلک کروں گا میرے پاس لائن بھی ڈرا ہو جائے گی اور ایڈجسٹ کرنے کے پوائنٹس بھی خود سے آ جائیں گے. میں اس لائن کو اس طرح سے کر دیتا ہوں. اس کے بعد ایک اور لائن, ایک اور لائن, ایک اور لائن. اب دیکھیے کہ میں نے اپنی لائن کو اس بیزائر ٹول کے ذریعے سے ڈرا کرتے ہوئے لایا ہوں اور یہ شیپ میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے اندر میں کسی بھی کلر کو یہاں سے فل کر سکتا ہوں. اس کی بھی میں آؤٹ لائن تھک کر سکتا ہوں, آؤٹ لائن کا کلر اور اس کا جو سٹائل ہے اس کو بھی میں چینج کر سکتا ہوں. سمپل ڈاٹس میں ہم نے لائن لے لی, کلر اس کا ریڈ کر دیا, اوکے کیا. تو آپ دیکھیے وہ لائن اس شیپ کے اوپر اپلائی ہوگی. کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شیپ میں نے ڈرا کر لی ہے, ڈیلیٹ کر دیا اس کو. اس کے بعد جو ہم نے اپنا ٹول دیکھنا ہے وہ ہمارا آرٹسٹک میڈیا ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, آپ دیکھیے کہ اس ٹول کو سلیکٹ کرتے ہی میرے پاس آپشن بار کے اندر کچھ آپشنز آ گئی ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹروکس ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے سائزز ہیں اس کے, اس کو ہم چینج کر کے خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیے کہ یہ اسٹروک یہاں سلیکٹ ہوا ہوا ہے, اس کو میں اس کے ذریعے سے ڈرا کرتا ہوں تو میری اسکرین پہ کیا ڈرا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جیسا اسٹروک ہے یعنی اسٹروک کے شروع میں جو ہے وہ لائن تھک ہے اور آخر میں بھی ذرا تھک ہے اور سینٹر میں سے یہ تھن ہے یعنی پتلی ہے لائن. تو آپ دیکھیے کہ یہاں جو اسٹروک لگا ہے وہ بھی شروع اور آخر سے تھوڑا سا تھک ہے اور سینٹر میں سے یہ پتلا ہے. اسی طرح ہم اس کا اسٹروک بھی چینج کر سکتے ہیں. اسٹروکس کی بھی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. اب دیکھیے کہ میں نے یہ اسٹروک سلیکٹ کیا. اس اسٹروک میں یہ ہے کہ اس کا شروع کا جو ایریا ہے وہ تھک ہے اور آخر میں جا کے یہ کم ہوتے ہوتے پتلا ہو جاتا ہے. اس کو میں یہاں اپلائی کر کے دیکھتا ہوں. اس کا سائز میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں تاکہ اسٹروک میرا تھوڑا بڑے سائز کا لگے. دیکھیے کہ نسبتاً بڑے سائز کا آیا لیکن ابھی بھی مجھے یہ کم لگ رہا ہے. اس کے سائز کو میں تھوڑا سا بڑھا لوں گا
تاکہ بڑے سائز کا اسٹروک یہاں لگے. اب یہ کچھ زیادہ بڑا ہو گیا, کنٹرول Z سے اس کو کر کے تھوڑا کم کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی یہ زیادہ ہے, تھوڑا سا اسکور کم کر لیتے ہیں. ابھی نسبتاً ہمیں کلیئر نظر آئے گا. اب دیکھیے کہ جیسا اسٹروک ہے اسی طرح یعنی اسٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ذرا تھک ہیں اور سینٹر میں سے پتلا ہو جاتا ہے. اسٹروک چینج کیا, ابھی اسٹروک سے ہم نے جیسی اسٹروک لگایا تھا اب دیکھیے کہ یہ شروع سے تھک ہے اور آگے چل کے یہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آرٹسٹک میڈیا ٹول ہمارا اس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے بھی ہم کلر چینج کر سکتے ہیں, آؤٹ لائنز اس کی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آؤٹ لائنز کے سٹائلز کو بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن کے کلر کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیزائن اس سے بن جاتا ہے. اس کو ہم کسی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر. اس کے بعد ہمارے پاس جو فری ہینڈ ٹول کا جو گروپ ہے اس کے اندر کنیکٹر لائن ٹول ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. کنیکٹر لائن ٹول ایک پوائنٹ سے لائن ڈرا کر کے آپ دوسرے پوائنٹ تک جب تک کلک کرتے ہیں اس وقت تک یہ لائن کو اپنے ساتھ بنانا جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے لائن کمپلیٹ ہو جائے گی, اسی پوائنٹ سے آپ ایک دفعہ پھر کلک کریں تو ایک اور لائن وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اگلے پوائنٹ تک جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں تک, وہیں سے ہم پھر ایک اور لائن لے لیتے ہیں. آگے جا کے اسی طرح ہم چلتے جاتے ہیں. جس پوائنٹ پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے وہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے, ورنہ لائن وہاں سے بریک ہو جائے گی. آخری پوائنٹ پہ آپ آگے اس لائن کو اس کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں. دیکھیے کہ یہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ شیپ اس ٹول کے ذریعے سے آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف, ریکٹینگل ٹول. اس کے بعد ہمارا شیپ ٹول شروع ہو جاتے ہیں. ریکٹینگل ٹول اور ہمارا ایلپس ٹول اور ہمارا پولیگون ٹول. اس کے اندر ہمارے پاس دو مزید آپشن ہیں. ان کو ہم اگلی مووی کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم شیپس ڈرا کر سکتے ہیں.